بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن رب کا پیغام اور مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان میں اس کی سادہ اور دلنشین تفسیر۔ آئیے نور حاصل کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان فروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جو مر گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ قوم ہے جو گزر گئی، چھوڑ دو۔ دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں، اسی کو موضوع بحث بنا لیں۔ بنی اسرائیل ایسے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار۔ ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، ایک قوم تھی جو گزر گئی۔ ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو، گزر گئی وہ قوم۔ لہا ما کسبت، جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم زندہ ہو۔ ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو۔ پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا، پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقہ واریت ثابت ہو رہی ہے، یہ والی آیت سے، یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے، کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ ان آیت میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں، تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا، وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ، قومیت کی بیس پہ۔ تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہو کے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں، پھر وہیں سے اخذ کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی زبردست تفسیر، وہ پڑھا کریں۔ جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، بڑی خاندانی تفسیر ہے۔ اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی، لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے، وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں، الٹی سیدھی، اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے پیغام ہر دل تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیرن۔